अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज के हवाले से कि स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिए हर सतह पर बातें तो बड़ी होती हैं, लेकिन अमली तौर पर इनके मसाइल के हल की तरफ तवज्जो कम ही दी जाती है। पेशावर की स्मॉल इंडस्ट्रीज के मालिकान और वर्कर्स के इशूज क्या हैं और इशू की इस अहमियत को देखे हुए पेशावर ब्यूरो की टीम ने आज पाकिस्तान की आवाज में इस पर मुख्तलिफ एंगल से बात की है। सबसे पहले चलते हैं मजदूर की आवाज की तरफ, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। वर्कर्स कहते हैं कि ना मेडिकल की सहूलत है और ना ही उजरत में इजाफे के हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद किया जाता है। दूसरी तरफ महंगाई के बेकाबू जिन्हें वर्कर्स की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। और इन तमाम इशूज पर आज न्यूज पेशावर के रिपोर्टर अज़म रहमान ने बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त मैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं जो है यहाँ के जो वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनसे बात करूंगा और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त इंडस्ट्रीज में। तो चलिए चंद जो यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उनसे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कि उनको किन किस्म के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ इसमें जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे उनके मसाइल जानेंगे। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा और इसके बाद मुझे ये बताइएगा एज अ मुलाजिम आपको जो है इंडस्ट्री में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मैं यहाँ पर वर्कर हूँ, काम करता हूँ। हमें मसाइल सर आजकल सबसे ज़्यादा मसला हमें महंगाई से। हमारे अखराजात जो हमें तनख्वाहें मिल रही हैं, फैक्ट्री तो हमें दे रही हैं, लेकिन महंगाई जिस हद तक बढ़ी है उस हद तक हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। मतलब महंगाई एक दुगनी से 50% से ज्यादा बढ़ गई है। चीनी हमें 50-55 में मिलती थी, 110 रुपए किलो ले रहे हैं। घी, आटा, कुकिंग ऑयल 320-330 रुपए फी केजी ले रहे हैं। इसी तरह आटे की तेल हमें 20 किलो की मिलती थी 750, 800, 850 तक, अभी मिल रही है 1350-1400 रुपए में। तो हमें मसाइल ज्यादातर महंगाई से सर। तो महंगाई तो बढ़ रही है, तो क्या तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता? सर तनख्वाहों में तो हर साल जनवरी में इजाफा हो रहा है। हमारी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ऐलान करती है उस हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन महंगाई उससे दुगनी हो रही है सर। हमारे साथ एक और जो है वर्कर मौजूद है, उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना तारुफ मुझे बता दें, उसके बाद जो ये बताइए आपको किन मिसाइल का सामना करना। मेरा नाम आतिफ है। हमें जो है ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम महंगाई से बहुत ज्यादा है हमें, और उसके साथ साथ हमें मेडिकल फैसिलिटी की भी। मेडिकल फैसिलिटी हमें बिल्कुल नहीं दी जाती। हमारे जो इधर जो तमाम मजदूर काम करते हैं उनको जो है ना जो भी प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए चाहते हैं, तो उनका बिल जो पास होता है ना हम देते हैं, तो तकरीबन 4-5 महीने बाद हम इनकी अमाउंट मिलती है, जबकि वो 4-5 महीने बगैर इसके गुजारा करना पड़ते हैं उनको। मतलब अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है? जेब से खर्च करना पड़ता है जी उनको। मेडिकल अलाउंस वगैरह या मेडिकल अलाउंस वगैरह जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी बनाए हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई हुई है, लेकिन उसके मुताबिक हमें फैसिलिटी नहीं देते। ये डिमांड आप करेंगे कि ये? बिल्कुल जी, हम डिमांड करते हैं। हर साल हम इनको इंफॉर्मेशन भी देते हैं। हमारे साथ ही ये सोशल सिक्योरिटी का ऑफिस है और सोशल सिक्योरिटी के हम कई दफा एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमसे काफी हैवी अमाउंट लेते हैं। किस मद में? ये इसके लिए मंथली आपको सिक्योर इसकी प्रोवाइड की जाएगी हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन हमें वो इसकी अमाउंट देते नहीं है। 3-4 महीने बाद उसके प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। यहाँ पे चंद वर्कर्स की बातें सुनी, मजीद वर्कर्स से भी जो है बात करेंगे। चंद वर्कर्स हमारे साथ मजीद मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़े। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, नाम भी बता दें। मेरा नाम नूरहाद है और मैं ये पाक जर्मनी में काम कर रहा हूँ सन 2002 से जी। अच्छा, तो आजकल आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? हमारा जी ये रेट जो है ना, हमारा महंगाई बहुत ज्यादा हो गया और रेट इधर वो पुराना रेट है जी। तकरीबन ये 2017 का रेट है और गुजारा बहुत मुश्किल से होता है जी। मतलब 4 साल से जो तनख्वाह या रेट वही है और महंगाई में इजाफा? बिल्कुल जी, महंगाई में बहुत इजाफा हुआ है, गुजारा नहीं होता है इस रेटों पे हमारा जी। और तो कोई मसले और नहीं है जी। मटीरियल सही मिल रहा है लेकिन रेट बहुत कम है जी, गुजारा नहीं। ठीक है, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ एक और वर्कर मौजूद हैं, तारुफ करवा दें, नाम बता दें उसके बाद। मोहम्मद जमील है, मैं तकरीबन 2011 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हमारा ये मसला है कि एक तो यहाँ पे हमारे को किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही जो मजदूरों का हक होता है, मेडिकल वगैरह जो अलाउंस होते हैं वो। बाकी हम लोग यहाँ पे पीस रेट पे काम करते हैं
اور تقریباً 2017 سے ہمارے جو ریٹ ہے وہ اسی حال پہ رکے ہوئے ہیں. ایک کسی حال میں بھی نہیں بڑھا رہا ہے. اتنی درخواستیں ان کو دی ہم لوگوں نے, مگر یہ کہہ رہے کہ بس کرنے تو کرو, نہیں تو جاؤ یہاں سے, کہ ہم کسی اور بندوں کو لے کے آ جائیں گے یہاں پہ. ابھی ہم لوگ تقریباً 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے, پھر ہمیں تقریباً 500-400 روپے دیہڑی بچتی ہے اس سال میں, اس مہنگائی کے دور میں. ابھی ان کو بول کے ہم لوگ تک گئے, مگر یہ کہ بولے بس کرنے کرو, نہیں تو جاؤ یہاں سے. اور کوئی سہولت ہے نہیں ہمارے کو, بس نہ میڈیکل دے رہے ہمارے کو, نہ کوئی اور فیسلٹیز ہے. بس اپنا کھاؤ اور کماؤ, بس جو مرضی یہاں پہ. آپ نے درخواست نہیں کی بڑھانے کی پیسے وغیرہ؟ ہر سال دیتے درخواست, مگر نہیں مان رہی ہے بات. مزدور کی جو کم سے کم اجرت ہے وہ تو ہم نے سنا تھا کہ 21,000 روپے لائے گی, یہ تو یہ بات وہ ان لوگوں کی ہے جو تنخواہ دار ہے. ہم لوگ جو پیس ریٹ پہ کام کرتے ہیں, ہمارا کوئی وہ تنخواہ وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ. آپ 400-500 روپے بس 400-500 روپے 600 روپے بڑی مشکل سے بچتے ہمیں یہاں پہ. اس پہ یہ کہ ہمارے سے ٹیکس بھی کٹتے 17.5% کے حساب سے. ہاں جی. یہ بتائیے گا ایز اے ورکر آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یار مسائل تو بہت ہیں, ایک مسائل نہیں ہے, تنخواہ ہماری کم ہے اور مسائل بہت کافی ہے. مہنگائی بہت ہے, گھی کدھر پہنچ گیا, آٹا, یہ چینی, یہ جتنا وہ ہے, گھر کا کرایہ, یہ جب سارے ملا کے تو کچھ بھی نہیں بچنا. یہ حکومت کو ہونا چاہیے کہ تنخواہ ان لوگوں نے بڑھائی ہے, لیکن کس سنگ بڑھائی ہے؟ ہم تو تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. ابھی ایک انسان 1000 روپے دن لیتا ہے, دن کے 1000 روپے لیتے, اس کا گھر کا خرچہ 1050 ہے, وہ 50 کدھر سے لائے گا؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ 50 وہ کدھر سے لائے گا؟ چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, کیا کرے گا وہ؟ یہ تو میں حکومت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ غریبوں پہ, یہ جو مزدورگار ہے, ان پہ نظر رکھیں. وہ خواہ کوئی آج تو ڈالے گا نا, جب وہ گھر پہ جائے گا تو بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا؟ یہ مسائل بہت ہے اس کی وجہ سے. ویلفیئر بورڈ جو ہے, ورکر ویلفیئر بورڈ, تو آپ نے اپنے مسائل ان کے سامنے نہیں رکھے جتنے بھی مزدور ورکرز جو کام کرتے ہیں؟ یہ بس ہر مزدور جو ہے مجبور ہے نا, کیا کرے؟ ابھی اگر ایک دن اگر اس پہ ایمرجنسی چھٹی آ جائے, دیہڑی جو لیتا ہے اس کی دیہڑی کٹ جاتی ہے, وہ ہفتے میں کدھر وہ مکمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ ہے کہ ایمرجنسی میں چھٹی کے بھی پیسے جو ہے, ایمرجنسی میں چھٹی اگر دیہڑی والا, ٹاٹکی والا, وہ تو گیا نا, اس کو تو نہیں ملتی نا دیہڑی, کہ ملتا ہی کوئی بھی نہیں دیتا. دیہڑی اگر لگ گئی تو ٹاٹکی والا مزدور جو ہوتا ہے اس کو دیہڑی نہیں لگتی. وہ جب آ گیا تو دیہڑی کر لیتا ہے, جب نہیں آتا تو بس اس کی دیہڑی گئی. حکومت نے کم سے کم اجرت 21,000 روپے کر دی ہے, تو اس میں گزارا, یہ نا اس میں گزارا کدھر ہوتا ہے جی؟ مثال 8,000 روپے, 7-8 روپے, 10,000 روپے گھر کا کرایہ ہو گیا. ایسے گیس کا بل کدھر پہنچ گیا, بجلی کدھر, یونٹ کدھر پہنچ گئے. اس کے لیے حکومت کو کرنا چاہیے کہ عوام کے ساتھ تھوڑا سا ہیلپ کرے, امداد کرے, کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے بس پریشان, عوام بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے. آپ کو یہاں پہ کن قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ حقوق نہیں ملتے, میڈیکل کا کوئی مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے. مہنگائی کے تو بہت سے مزدوروں نے سے بات کی, ان کو مسئلہ تھا. آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سر مجھے زیادہ تر مسائل جو ہے مہنگائی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہماری جو تنخواہ جو ڈیلی ویجز ہمیں مل رہے ہیں اس میں ہم اپنے گھر کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں. بیسکلی جو مسئلہ ہمارا مہنگائی کا ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, گوشت مہنگا ہو گیا ہے, سبزی مہنگی ہو گئی ہے, تو ہم کہاں سے گزارا کریں سر؟ اس بات کو ہمیں حکومت کو کوئی راستہ بتائے کہ ہم وہ طرز اختیار کریں, اس پہ عمل کریں. خرچہ ہمارا مہینے کا ہوتا ہے 30,000 روپے, یہاں پہ ہمیں تنخواہ 20 سے 21,000 ہمیں مل رہی ہے, تو اس میں ہم کیسے گھر کو چلائیں؟ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. ہمارے پاس اور کوئی ایسی فیسلٹیز ہمیں حکومت نہیں دے رہی کہ ہم اس میں اپنے گھر کو مینٹین کریں, چاہے میڈیکل ہے یا کوئی ٹرانسپورٹ کا ہے یا کوئی اور, ہمیں ایسی کوئی سروسز نہیں پرووائڈ ہو رہی. اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. یہ آپ نے کافی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ کوئی ایک فیسلٹی بھی دستیاب نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کی بھی نہیں ہے, میڈیکل بھی نہیں ہے, اوپر سے تنخواہ کم ہے اور اخراجات زیادہ ہے. تو یہ پھر آپ کیسے قرض وغیرہ لے کے گزاریں؟ سر ہاں یہی ہے سر کہ ہر ماہ تقریباً 10 سے 15 دن بعد 20 دن بعد ہماری جو سیلری ویجز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں مجبوراً قرض لینا پڑتا ہے, لون لینا پڑتا ہے, اور اس سے ہم اپنے گھر کا سرکل چلاتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. ایک ساتھی ہمارے ساتھ اور موجود ہیں, سب سے پہلے اپنا نام بتا دیجیے, اس کے بعد بتائیے گا کہ آپ کو کن مسائل کا یہ جواب کہنا. میرا نام کمال ہے اور میں بیسیکلی یہاں پہ الیکٹریسٹی کے زیادہ مسائل سے اویئر ہوتا ہوں, کہ ہمارے یہاں بھی جتنے بھی انڈسٹری کا کام ہو رہا ہے تو اس میں الیکٹریسٹی کے اتنے مسائل ہیں کہ کبھی الیکٹریسٹی کا پہلے کوئی شیڈول نہیں ہے, کسی بھی ٹائم لائٹ چلے گی, پھر پورا دن نہیں ہے, نیکسٹ ڈے بھی نہیں ہے, تو اس میں بہت زیادہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے مسئلہ.
اس کے علاوہ مہنگائی وغیرہ سے بھی महंगाई तो इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज़्यादा हो गई है. इसके अलावा भी काफ़ी हमने देखा है कि महंगाई में अफोर्ड करना हर चीज़ मुश्किल होती जा रही है. सिटी मतलब यूनिट की प्राइस महंगी होगी. ऐसे ही है. इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मार्केट में गोश्त हो गया, सब्जी वगैरह सब चीज़ें, हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है. तो इन सारे मसलों में देखिए जो है अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल होता जा रहा है. जैसे कि यहाँ पे आपने इनकी वर्कर्स की बातें सुनी, सब यही महंगाई का रोना रो रहे हैं. आज हम जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज में आए थे, आज का हमारा ये मूल था, और वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने वो आपने यहाँ पे मुझसे जानी. तमाम तर वर्कर्स यही कह रहे हैं कि जो उनकी माहाना उजरत है वो नहायत कम है, जबकि महंगाई जो है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है. इस जो बातें थी आपने वर्कर्स की वो सुनी. ठीक है, आज़म रहमान ने हमें बताया कि मजदूरों को इन हालात में किन किन मुश्किलात का सामना है. इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का. आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़. वेलकम बैक. नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने बात की कि मजदूरों को किन किन मुश्किलात का सामना है, और इन्हीं मसाइल को लेकर आज न्यूज़ पेशावर के रिपोर्टर कामरान अली ने इंडस्ट्री मालिकान से बातचीत की है. उनका क्या कहना है इस हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं. इस वक्त मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के मालिकान के साथ मौजूद हूँ और इनसे बात करेंगे कि बहैसियत मालिक इनके मुश्किलात क्या है और इनके वो कौन से तजावीज़ है जो ये समझते हैं कि इन तजावीज़ से स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है. सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बहैसियत मालिक स्मॉल इंडस्ट्रीज को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहला जो मसला होता है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, सबसे पहला मसला जो होता है वो बिजली का होता है. अगर आपको बिजली बगैर किसी लोड शेडिंग के मिलती रहे तो ये, क्योंकि आपको पता है ये ब्लड लाइन है, किसी भी इंडस्ट्री की ब्लड लाइन है. अगर ब्लड नहीं होगा तो कोई भी जिस्म जो है कायम नहीं रह सकता. तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है. इसके लिए बड़ी कोशिशों के बावजूद भी अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ. तो ये कोशिश, ये बता दे, बिजली की बात कर रहे हैं, कितने घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, बिजली नहीं होती? बिजली जो है लोड शेडिंग शेड्यूल नहीं है यहाँ पर चूंकि लोड काफी ज्यादा है और यहाँ से जो है एक्सटेंशंस भी दे दी गई हैं बाहर की आबादियों को, तो उस वजह से इसके ऊपर लोड बढ़ गया है. उस बढ़ने की वजह से यहाँ पर ट्रिपिंग्स होती रहती है. तो एक ट्रिपिंग होती है तो उसके बाद कोई पता नहीं कि 10 मिनट के बाद दूसरी ट्रिपिंग हो जाए. तो इससे जो है मशीनों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, मोटरें भी जल रही हैं. तो सबसे पहली बात जो ये कम से कम इधर पेशावर इंडस्ट्री स्टेट में ये है. ओवरऑल इंडस्ट्रीज के लिए जो है दूसरी चीज जो है वो गैस होती है. तो गैस का प्रेशर जो है सर्दियों में तो कम होता है, लेकिन इस दफा गर्मियों में भी गैस का प्रेशर जो है नहीं था, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो गैस इस्तेमाल करती है वो 4-4 दिन 5-5 दिन लोड शेडिंग का शिकार रही है. तो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है. तीसरी बात ये है कि जो यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ESSI है, ओल्ड एज बेनिफिट्स है, इसके अलावा वर्कर्स वेलफेयर फंड है, तो वो जो है ना वो सिर्फ पैसे तो जमा करते रहते हैं लेकिन लोगों को सहूलत नहीं देते, हमारे एम्प्लॉइज को सहूलत नहीं देते. जैसे ESSI है, तो ESSI जो है इस वक्त एक और महकमा बन चुका है आपका सेहत सहूलत कार्ड के लिए, जो गवर्नमेंट ने सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर लोगों को सहूलतें दे रहे हैं. तो वर्कर्स को तो वहाँ से भी सहूलत मिल जाती है, लेकिन सिर्फ ये एक इदारा ऐसा है जो OPDs के लिए बना हुआ है. तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि स्मॉल इंडस्ट्री का मालिक जो पैसे देता है तो ये ESSI को सिर्फ पालने के लिए नहीं देता, ये इसलिए देता है कि उसके वर्कर्स को जो है ना कोई सहूलत मिले, को फ़ायदा मिले. लेकिन अभी ये सूरत हाल कुछ ज़रा मुख्तलिफ हो गई है कि ये सिर्फ पैसा जमा कर रहे हैं और उसमें हमारे जो मरीज हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जाते हैं इलाज कराने के लिए तो उनको सही इलाज नहीं मिलता. तो हम तो चाहते हैं कि हमारा जो वर्कर हो वो सेहतमंद हो और छुट्टियाँ कम से कम करे, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है. वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं होता, मतलब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसके पास जमा है, लेकिन वर्कर्स के वेलफेयर नहीं हो रहा, कुछ स्कूल नहीं बन रहे, कुछ चीजें नहीं बन रही. इस तरह वजह क्या बताई जाती है, क्यों ये काम नहीं हो रहे? ये सीधी बात है कि हमारा सिस्टम जो है ना, जो भी हमारा बंदा थोड़ा सा पड़ जाता है, हम वो क्या कहते हैं जी मुझे सरकारी मुलाजमत करनी है. तो सरकारी मुलाजमत क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है कि वहाँ पर काम नहीं करना.
اور جب کام کریں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے دوسرے طریقے بھی استعمال کریں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اسمال انڈسٹریز کے ورکرز اور مالکان دونوں پریشانی کا شکار ہے. حکومت تو مینڈیٹ لے کے آئی تھی کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, تو کیا کوئی توجہ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے, گورنمنٹ نے اپر لیول پر کچھ کام ہو رہے ہیں جس کی تعریف کرنا لازمی ہے. دیکھیں اب گورنمنٹ نے ایک, چونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بجلی بڑی امپورٹنٹ ہے, تو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ 18 میگا واٹ پہ اور جو ہمارے وہ ہے ہائیڈل ہے اس سے گدون کو بجلی دی ہے کم ریٹ پر. اسی طرح گورنمنٹ نے ایک اناؤنس کیا ہے کہ بھئی ہم 148 میگا واٹ بجلی جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا انڈسٹریز کو جو ہے نا کم ریٹ پہ سبسڈائز ریٹ پر دیں گے. لیکن اس میں ایک چیز ہے, اب گورنمنٹ نے تو یہ کہا ہے کہ سبسڈائز ریٹ پر دیں گے, ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ آپ 200 میگا واٹ تک جس کا کنیکشن ہوگا, یا میرا خیال الٹیمیٹلی وہ 100 میگا واٹ تک 1 میگا واٹ تک آ چکے ہیں کہ 1 میگا واٹ تک جو ہے نا آپ کو جو جس کے کنیکشن ہوگا اس کو ہم سستا. تو یہ اسمال انڈسٹری میں تو 1 میگا واٹ لوڈ کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے. اسمال انڈسٹری میں تو زیادہ سے زیادہ 200 100 200 500 حتیٰ 1 میگا واٹ تک جو ہے نا لوڈ ہوتا ہے. تو پھر اسمال انڈسٹری کو تو فائدہ نہ ہوا. حکومت پاکستان یا صوبائی حکومت کو خیبر پختونخوا میں جتنی اسمال انڈسٹریز ہے یا پشاور میں, تو اس سے حکومت کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے جیسے کہا گیا ہے کہ انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, تو ہر جگہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم امپلائی یہاں پہ دے رہے ہیں, لڑکوں کو بھرتی کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ KPK میں کام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ جہاد کرنے کے برابر ہے. یہاں پہ اسکلڈ ورکر آپ کو بہت کم ملے گا, یہاں پہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو ہم نہ صرف یہ کر رہے ہیں روزگار دے رہے ہیں, بلکہ اسکل ورکر بھی ٹرین کر کے یہاں سے اسمال انڈسٹری سے دیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح یہ لوگ نکل کر جاتے ہیں باہر, بڑی انڈسٹریز میں کام بھی کرتے ہیں, باہر ملک بھی چلے جاتے ہیں. تو تمام جو ہوتا ہے انڈسٹری کر کے دیتی ہے کسی ملک کو. یہ بتائے کہ جس طرح انہوں نے بتایا مشکلات بہت زیادہ ہے, حکومت کو ایسے کون سے تجاویز آپ دیں گے کہ اس سے اسمال انڈسٹری جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو ہم پہ کووڈ گزرا ہے, تقریباً 2 سال سے اور ابھی بھی گزر رہا ہے, تو اس سے تمام انڈسٹری تمام کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. ہماری کئی مرتبہ گورنمنٹ سے میٹنگ ہوئی ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کو لون دیں گے بغیر سود کے. تو ابھی تک اس سلسلے میں بھی کچھ نہیں ہوا. اگر اس سلسلے میں ہمیں کچھ مل جائے, ایسا لون مل جائے ہماری انڈسٹری کو بغیر سود کے مل جائے, تو اس سے بھی انڈسٹری ڈیولپ کرتی ہے. دوسرے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف دینا چاہیے. اب انہوں نے جو ریلیف دیا پچھلے دنوں بجلی کے مد میں, تو وہ بھی بڑی انڈسٹری کو ریلیف ملا, چھوٹی انڈسٹری کو اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملا. تو چھوٹی انڈسٹری کو تو ہر جگہ پہ اگنور کیا جا رہا ہے, ہر جگہ پہ اگنور کیا جائے. جبکہ اس وقت آپ کے اس اسٹیٹ میں, یہ ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ہے, یہاں تقریباً 350 انڈسٹری کام کر رہی ہے. 350 انڈسٹری کام کرنے سے مراد یہ کہ اگر کم سے کم بھی کسی انڈسٹری میں 10 ورکر بھی ہو تو وہ بھی آپ کو 4,000 تک آپ کو امپلائمنٹ دے رہا ہے. اب 4,000 امپلائمنٹ جب گورنمنٹ اپنے کسی ادارے کو دے گی تو اس کے لیے کتنا فنڈ لائے گی, اور ہر وقت اس کو ہر ماہ کتنا فنڈ دیتی رہے گی. تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو احساس کرنا چاہیے کہ اس انڈسٹری کو کہیں نہ کہیں ہم کمپنسیٹ ضرور کریں. جی بالکل, جس طرح آپ نے ان کی بات سنی, ایک اور مالک بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے. جس طرح بھائیوں نے بات کی تو کافی ورکرز کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے, امپلائمنٹ بھی دی جا رہی ہے, اس کے باوجود حکومت توجہ نہیں دے رہی. تو وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ ہماری جو انڈسٹریل اسٹیٹ جس کو اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کہا جا رہا ہے نا, اصل میں پاکستان کی ایک بہت ایڈوانس انڈسٹری ہے یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ جو مشینری استعمال کی جا رہی ہے اسٹیٹ کے اندر وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری CNC مشینز ہیں. لوگوں نے کروڑوں کے حساب سے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن پرابلم کیا ہے ان کو کہ بجلی کی ان کے فراہمی بہت کم دی جاتی ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں پر ایئر کرافٹ کے پارٹ بنائے جاتے ہیں اس اسٹیٹ کے اندر, اور یہاں پہ دنیا کے مشہور بم بنائے جاتے ہیں جو کہ ایک مشہور ایکسپورٹ کرتی ہے ہماری کمپنی. لیکن پرابلم ساری یہاں پہ آتی ہے کہ بجلی ان کو پتہ نہیں سوتیلا اس کو صوبہ سمجھ کے نہیں دی جاتی ہے, کیا وجہ. ایک مرتبہ ہم نے وابڈا کے چیف سے بات کی, ان کو یہ صورتحال بتائی کہ جب آپ بجلی بند کرتے ہیں تو ہمارے ڈیفنس فورسز متاثر ہوتی ہیں ڈائریکٹ, کیونکہ ہماری سپلائی تو ایئر فورس کو یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہے, اور جب ان کے ایئر کرافٹ وغیرہ کے پارٹ نہیں بنتے تو پھر مسائل بہت سے سامنے آتے ہیں. تو انہوں نے کوئی 1-2 مہینے تک تو ہمیں ریلیف دی, بالکل یہاں بجلی نہیں بند ہوئی. اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا.
جیسے ہی ہماری مشینیں سٹارٹ ہوتی ہیں بجلی جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پارٹس خراب ہوتے ہیں, مشینیں خراب ہو جاتی ہیں. حیثیت مالک آپ کی حکومت کو کیا تجویز ہوگی کہ اس اسمال انڈسٹری کی بہتری کے لیے وہ اقدامات فوری اٹھائے جائے تاکہ اس انڈسٹری کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جایا جا سکے؟ بجلی کا سب سے بڑا ایشو تھا. اس سلسلے میں ہم نے گورنمنٹ سے نا تقریباً 1.5 کروڑ روپے پیمنٹ کر کے ان سے ایک نیا فیڈر یہاں کے لیے لگوایا, لیکن بس کچھ ایسے بیوروکریٹس ہیں جو کہ درمیان میں پڑھ کے اس فیڈر کو اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارا فیڈر ہمیں اس سے بجلی فراہم کی جائے جو صرف انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے ہو, نہ کہ وہ علاقے کے جو دوسرے قریبی علاقے ہیں ان کو نہ دی جائے. یہاں پہ جو زیادہ تر لیبر طبقہ ہے وہ غریب ہیں, وہ بہت کم لیبر ریٹ پہ کام کرتے ہیں, کچھ چپل بنا رہے ہیں, کچھ اسلحہ بنا رہے ہیں, تو وہ ٹیکسز پے نہیں کر سکتے, جبکہ ہمارے اوپر جو برڈن ڈالا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. زیادہ تر یہاں پہ لوگ جو ہیں کرائے پہ کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ کرایہ دار جو ہے وہ اس ٹیکس سے مبرہ ہونے چاہیے یہاں پہ. جی بالکل, جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو ان مالکان اور اس طرح اسمال انڈسٹری کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بجلی لوڈ شیڈنگ کا ہے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اسمال انڈسٹری جو ہے وہ اکثر ٹپ ہو کر رہ جاتی ہے. اور دوسرا ان کی جو تجویز ہے تو وہ یہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے اسمال انڈسٹریز کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا, تو ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ تمام مالکان اور اس طرح ورکرز کو کووڈ ریلیف دی جائے اور ساتھ میں جو ٹیکس لاگو کیے گئے تو ان کو ختم کیا جائے تاکہ اسمال انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ سکے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران علی. ناظرین, بریک کے بعد ہمارے ساتھ KPK کے اسمال انڈسٹری مینیجنگ ڈائریکٹر غضنفر علی موجود ہوں گے, ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز. ویلکم بیک. ناظرین, عظم الرحمان اور کامران علی نے ورکرز اور مالکان سے بات چیت کی جو کہ آپ نے بھی سنی ہے. اب انہی مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے حکومت کیا کچھ کر رہی ہے, یہ جاننے کے لیے خیبر پختونخوا کے اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر غضنفر علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ غضنفر علی فار جوائننگ اس. سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ انڈسٹری بجلی کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی ہے, لیکن یہاں پر اسمال انڈسٹریز جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے. اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ اس مسئلے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ کے نیچے جتنے 12 ابھی تک انڈسٹریل اسٹیٹ جو ان سے قائم ہیں, اس کے اندر زیادہ تر میں ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی ہم مہیا کر رہے ہیں. وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ وہاں پہ بجلی کے ریٹس بھی جو ان سے ہیں عام کمرشل ریٹس یا جو ان سے عام کنزیومر کے ریٹس کی نسبتاً کم ہیں, تو انہیں ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. غضنفر صاحب, یہ بتائیے گا کہ بورڈ نئے صنعتوں کے قیام کی کوششوں میں نظر آ رہا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کئی صنعتیں بند ہوئی ہیں, اور ان صنعتوں کی بندش کی وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ اصل میں جو ان سے انڈسٹریز پورے پاکستان میں اور اسپیشلی KP میں جو ان سے بند ہوئی, اس کی بنیادی طور پر تین وجوہات تھیں. ایک تو جو ان سی امیڈیٹ جو ان سی بڑی وجہ جو ان سی نظر آ رہی تھی پچھلے 8-10 سالوں میں, ایک تو یہ تھا کہ دہشت گردی کا دورہ رہا. ملک میں امن و امان کی صورتحال اور اسپیشلی KP میں بہت زیادہ بری تھی, جس کی وجہ سے جو ان سے تھا انڈسٹریلسٹ جو ان سے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا, انویسٹرز نے, اور وہ چلے گئے, انہوں نے اپنا سرمایہ نکال لیا. دوسری جو ان سی جو کہ پچھلے 15-20 سال سے ایک فینامینا چلا آ رہا ہے, وہ ہے کہ چائنا کے اور دوسرے ممالک کی جو ان سی پروڈکٹس ہیں ان سے مارکیٹ بھری پڑی ہے, اور وہ اتنے زیادہ کم قیمت میں اور اتنے زیادہ کہ ان کی قیمت کی کاسٹ بہت زیادہ کم پڑتی ہے, تو ہمارے بہت سارے کارخانے ان کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکے. تیسری جو ان سی بڑی وجہ تھی کہ بجلی ایک تو ہے کم, لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا بہت سارے انڈسٹریز کو, اور دوسری بات یہ جو بجلی ہے بھی تو بہت زیادہ مہنگی ہے. ٹھیک ہے, ہم اسمال انڈسٹریز کے اندر بہت ساری جگہوں پہ بجلی رعایتی نرخوں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہم ویلنگ کنسپٹ پہ بھی چل رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ سستی بجلی چند جگہوں پہ مہیا کی جا رہی ہے, اور اس لیے زیادہ پھیلے گی. مگر اس کے باوجود بجلی ایک مسئلہ ہے. ان چیزوں کا ہم ان سے دباب کر لیں تو ڈیفینیٹلی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نیچے چلی جائے گی.
ٹھیک ہے، ایم ٹی کا ظفر علی جو ہے وہ اسمال انڈسٹری کے ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت تھا. یہ تھا آج کے لیے پشاور سے جو کہ پاکستان کی آواز، جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ خیبر پختونخوا میں اسمال انڈسٹریز کے ورکرز اور مالکان کی مشکلات اور اسمال انڈسٹریز کو درپیش چیلنجز اور اس حوالے سے حکومتی اقدامات کے بارے میں آپ نے جانا. انڈسٹری انتہائی اہمیت کے حامل ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ورکرز اور مالکان چاہتے ہیں کہ حکومت اسی طرح اسمال انڈسٹریز کو توجہ دے، تو اسمال انڈسٹریز نہ صرف کئی لوگوں کو روزگار فراہم کا ذریعہ بنے گی بلکہ ملک کی معیشت کو بھی بہتری کی راہ پر گامزن کرے گی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.